بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بچوں، آپ نے قصص الانبیاء کی کتابیں خریدیں؟ کیونکہ ان تمام انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہم یہاں بہت تھوڑا سا جانیں گے، باقی ہم ان کتابوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نیک اور مصیبت میں صبر کرنے والے کاموں کے بارے میں بتایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت مدد فرمائی اور ان کو کامیاب فرمایا۔ اسی طرح مکہ کے رہنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں چھوڑا اور دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ اس کام میں آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور ہمت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند ہی سالوں میں اسلام نے پورے عرب پر فتح حاصل کر لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مکہ میں کامیاب ہو کر لوٹے اور بیت اللہ سے کافروں کے سارے بت توڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا۔ اس کے بعد نئی سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کڑک، زوردار کڑک۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اتنا بڑا آسمان جو کہ دنیا کا چھت ہے، یہ بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے؟ ہمارے گھروں کے چھت ستون سے کھڑے رہتے ہیں نا، ستون دیواروں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی، لیکن آسمان تو بغیر ستونوں کے ہے۔ پھر اتنی بڑی کائنات کا نظام کو چلانا، سورج اور چاند ستارے اپنے اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں، اتنی بڑی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے دریا اور نہریں، مزے مزے کے پھل میوے، ایک ہی درخت پر اگنے والے مختلف ذائقوں کی کھجوریں، دن رات کا آنا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے مثال نشانیاں ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہم کیسے زندہ رہتے۔ لیکن کافر ان نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ غور کرتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کاموں کو اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، ان کے لیے ہم سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے ہمارے کاموں کا حساب لینا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دلوں کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بس لوگوں تک قرآن پاک کی باتیں پہنچا دیں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں اور سچے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہم بھی کلمے میں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے غلط طریقوں سے نکال کر ہدایت کے سیدھے طریقے پہ لے کے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور سخت سزا بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں تم سے جھوٹ بولا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، غلط کام کرنے کا تو مزہ آتا ہے نا، تم کر لو، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس طرح شیطان خوش ہوگا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے میری باتیں مان لیں اور میں نے زبردستی تو نہیں منوائی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو سزا دیں گے جنہوں نے شیطان کی بات مانی تھی اور توبہ بھی نہیں کی تھی، تو شیطان بہت خوش ہوگا۔ اور جن لوگوں نے شیطان کی باتیں نہیں مانی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم مانے تھے،
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پوری نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ساری نعمتوں کا بتایا کہ آسمان، زمین، بارش، مزے مزے کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات، دن جیسی تمام نعمتیں انسانوں کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ ہمیں ان ساری نعمتوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا بچوں؟ شاباش بچوں، آپ کو پتہ ہے نا بیت اللہ کو کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا تھا۔ اور بیت اللہ کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا، سکون والا شہر بنا، لوگ یہاں سکون سے رہیں اور آپ کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرنے آتے رہیں۔ اور یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دیں، اور مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیں، اور ہم سب پر قیامت کے دن رحم فرمائیے گا جب آپ ہم سب سے ہمارے کاموں کا حساب لیں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا یہ پیاری سی دعا ہم سب نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ پارہ نمبر 13 ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔